السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان انیلا یوسف خان۔ راولپنڈی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے ہم اس وقت موجود ہیں پنجاب کے وزیر قانون اور کوآپریٹیوز راجہ بشارت صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وزیر قانون کی حیثیت سے پنجاب میں آج کل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایسا کیا لاہ عمل طے کر رہے ہیں یا آپ نے کیا ہے ان 2 سالوں میں، کیا اچیو کیا اور کیا نہیں کیا؟ دیکھیے جی، یہ تو ایک لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ریگولر بنیادوں پہ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں کبھی کوئی تھوڑا سا سچویشن سیریس بھی آ جاتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی پنجاب میں صورتحال ہے وہ انتہائی تسلی بخش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے مطلب ریسنٹ پاسٹ میں اگر دیکھیں تو پنجاب میں بہت بڑے بڑے ایسے ایونٹس گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ایڈمنسٹریشن نے بڑے احسن طریقے سے ان کو ہینڈل کیا۔ اس کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ سے پنجاب میں کوئی ایسا سیریس ہمیں ٹیررزم کی تھریٹ بھی نہیں، تھریٹس تو ہیں لیکن کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے واقعہ رونما نہیں ہوا۔ سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انسانیت جو ہے وہ دن رات محنت کرتی ہے اور محنت سے اپنا کام کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس میں برکت بھی ڈالتی ہے، اور اس وقت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہماری جو سچویشن ہے پنجاب میں وہ بڑی تسلی بخش ہے۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی عموماً پنجاب میں اور خصوصاً پورے پاکستان میں فیڈرل کے حوالے سے بھی کہ جو خواتین اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز تھے ان میں اضافہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ مطلب صرف پنڈی کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم اس وقت پنڈی میں موجود ہیں، تو پنڈی میں ڈیلی 1 یا 2 واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، بہت سے واقعات رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو ان کے لیے جو قانون بنا ہے اور بنایا جا رہا ہے وہ افیکٹو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ نے خواتین پر تشدد کے حوالے سے بات کی، اور دوسرا بچوں کے تشدد کے حوالے سے بات کی۔ ان دونوں کے لیے ہمارے پنجاب میں ادارے موجود ہیں۔ ایک ہمارے یہاں وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے پنجاب میں، اور بے نظیر جو کرائسس سینٹر ہے وہ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو پنجاب میں ہمارا وومن پروٹیکشن اتھارٹی کام کر رہا ہے اس میں چیف منسٹر صاحب نے باقاعدہ ہماری ایک خاتون ہیں ان کو تعینات کیا ہوا ہے ایز چیئر پرسن، اور وہ انتہائی احسن طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ جہاں کہیں بھی پنجاب سے خواتین پر تشدد کے حوالے سے کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ اس پر ایکشن بھی لیتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے ہمارا چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی موجود ہے پنجاب میں، وہ بھی ٹھیک کام کر رہی ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جہاں تک خواتین پر تشدد کے واقعات یا خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس وقت تک کوئی ایسا واقعہ نہیں جو رپورٹ ہوا ہو اور اس کو پولیس نے ورک آؤٹ نہ کیا ہو۔ ملزمان بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن بالآخر ٹرائل میں جا کر تو گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے وہ کمزور اس لیے ہو جاتا ہے کہ یا تو مدعی جو ہے وہ منحرف ہو جاتا ہے یا گواہان جو ہے وہ اپنی گواہی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے جو لاہور میں ایک موٹر وے پہ واقعہ ہوا تھا، سیالکوٹ موٹر وے پہ، تو اس کے بعد ہم نے وہ اپنا وٹنس پروٹیکشن بل بھی ہم لے کر آئے ہیں تاکہ جو شہادت یا گواہی دینے والا شخص ہو اس کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کیے جا سکیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک یہ ہمارا گرے ایریا ہے کہ جہاں پر لوگ، میں سمجھتا ہوں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میں ان سے یہ گلے کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے۔ سر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو بھی پروٹیکشن کا کچھ ایشو ہوتا ہے یا وہ ان پریشرائز ہوتے ہیں ان لوگوں کی جو کلپریٹس ہوتے ہیں ان کی طرف سے تو وہ یہ منحرف ہو جاتے ہیں؟ نہیں، 2 چیزیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملزمان کی طرف سے پریشر نہیں ہوتا، اصل پریشر ان پر ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا پریشر، گھر کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر، اور اس پریشر کو وہ سسٹین نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں ہمارا ایک سسٹم ہے، اگر کسی کے خلاف کیس، آپ کسی کیس میں مدعی بھی ہیں تو آپ کو
عدالت میں جانا پڑے گا. اب کوئی ایک خاتون، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو اس سچویشن میں نہ لائے کہ ایک خاتون عدالت میں جاتی ہے، باہر بیٹھی ہوگی، ہر گزرنے والا کہے گا جی یہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ یہ ہوا تھا. سو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں لوگ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح ہم اسپیشل کورٹس کی بھی بات کرتے ہیں، اسپیشل کورٹس ہوں، ایک خاص انوائرمنٹ کے تحت کے اندر ان کیسز کا ٹرائل ہو، تو شاید اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے. سر کیا مطلب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو یہ پروسیس ہے نا انصاف کا، یہ تھوڑا سلو بھی ہے، کیونکہ جب تک مطلب بار بار ٹرائل ہوتے ہیں، بار بار ہیئرنگز ہوتی ہیں، اور پھر اس میں جو سوال جواب بھی کیے جاتے ہیں، ایک انسان جو پہلے مطلب اتنا وہ مینٹلی اسٹریسڈ ہے اور اتنا وہ سوشل بھی آتا ہے، اس کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے، تو جب سوال جواب پھر وہ اتنا طویل عرصہ ان کو بار بار عدالتوں میں جانا، چکر لگانا، تو اس سسٹم کو آپ نے مطلب یہ سننے میں آیا تھا کہ ان لاس کو تھوڑا سا بہتر کر کے تاکہ فوری انصاف فراہم کیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے یہاں اسپیشل کورٹس ضرور موجود ہیں، لیکن ڈیلے جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے ڈیلے کا. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس لحاظ سے، کیونکہ ڈیلے کے ساتھ اب مختلف چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جہاں تک تو گورنمنٹ کا تعلق ہے، ہم نے ملزمان کو گرفتار کرنا ہے، ہم نے چلان پیش کرنا ہے اور ٹرائل کے لیے عدالت میں جمع کروا دینا. اب آگے سے ٹرائل شروع ہونا ہے، جو دیٹ از سم تھنگ بٹوین جوڈیشری اور کلائنٹ، ان کے درمیان ایک معاملہ ہے، اس میں پھر گورنمنٹ باہر آ جاتی ہے. لیکن پھر اگر جوڈیشری سے ایک سٹیج پہ کیس جو ہے وہ سیٹل، اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر ایک اپیل آتی ہے، پھر دوسری اپیل آتی ہے، پھر تیسری، تقریباً 3 سٹیجز نارمل کیسز میں اپیل کی 3 سٹیجز ہیں. تو ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ایڈمنسٹریٹو سائیڈ پہ ریفارمز کی ضرورت ہے، چالان کو جلد پیش کرنے کے لیے، ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کے لیے، یا اور کوئی ایسی ان آرڈینیٹ ڈیلے ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں جوڈیشل سائڈ پہ بھی ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس سلسلے میں ہمارا چیف جسٹس صاحب سے رابطہ رہتا ہے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب میں ہمارے بڑے کارڈیل ریلیشن شپ ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو. اور جو بھی ہمارے ایگزیکٹو کے مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں عدلیہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو سائڈ کی میں بات کرتا ہوں، باقی عدالتی فیصلے تو وہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ جتنا بھی ہمیں تعاون چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں تعاون فراہم کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ جوڈیشری کے ساتھ مل کر کوئی ایسا اقلاع عمل اختیار کیا جائے کہ جہاں سے ہم بہتر طور پر جلد نتائج حاصل کر سکیں پروسیکیوشن کے حوالے سے. سر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو ہوئے عرصہ ہو چکا، لیکن ابھی تک اس کے جو ملزم ہیں وہ پکڑے نہیں گئے. نون لیگ کی گورنمنٹ بھی رہی، لیکن اس دوران بھی ایسا کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ شاید انہوں نے خود بھی اس پہ کچھ کوشش نہیں کی. تو آپ ہمیں کچھ بتائیں گے اس بارے میں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اس وقت یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ لٹکا ہوا معاملہ ہے. سر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں پہلے ایک انکوائری کے لیے JIT بنی تھی، پھر دوبارہ بنی، پھر تیسری بنی، پھر اب بھی ایک لارجر بینچ ہے ہائی کورٹ کا، یہ اس کے پاس یہ معاملہ زیر سماعت ہے. اور ابھی مطلب ہے ڈیسیژن ہونا ہے ایک JIT پر کہ فائنلی کون سی JIT نے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. اور محض اتفاق ہے کہ آج سے چند دن پہلے بھی اس کیس کی پیشی تھی. لیکن اس میں سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک موجودہ گورنمنٹ جو ہے، ہم بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ جو ہے اس کے جو متعلقین ہیں ان کو انصاف مل سکے، کیونکہ میرے خیال میں کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس وقت ایک پوری رجیم اس میں شامل تھی، اور اس رجیم کے ساتھ جڑا ہوا ایک انتظامیہ کا پورا ایک سیٹ اپ تھا جو اس سارے معاملے کو لے کر خرابی کی طرف لے کر گیا، اور انہوں نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہونے دی. لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو آگے چلایا جائے،
اور میں خود ذاتی طور پر بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک دفعہ اس معاملے کا انڈیپینڈنٹ ٹرائل شروع ہو جائے، باقی پھر جو جوڈیشری فیصلہ کرے۔ اچھا سر، میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار صاحب، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بہت سی کنٹروورسیز ہیں، لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، شاید ان کو پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کی طبیعت اور مزاج شاید وہ سیاسی نہیں ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب قانون سازی کا وقت آتا ہے، جب کوئی لا بنانے لگتے ہیں، تو کیا آپ کو وہاں سے کبھی کوئی فیور ملی یا مطلب ہیلپ ملی یا کوئی رکاوٹ آئی؟ نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں بحیثیت لا منسٹر کام کر رہا ہوں تو آئی ہیو آل دا بلیسنگس آف مائی چیف منسٹر، اور ان کی بلیسنگ سے ہی کام کرتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی اگر اچیومنٹس کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ اچیومنٹ میں ذاتی لحاظ سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری لیجسلیٹو اچیومنٹس ہیں۔ اسمبلی کی کارکردگی کے حوالے سے ہماری مثالی کارکردگی رہی، ہم نے مثالی لیجسلیشن کی، اور اس سب میں ہمیں بلیسنگز چیف منسٹر صاحب کی بھی رہی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی بلیسنگ ہمیں رہی۔ جہاں تک اس چیز کا ہے کہ کوآپریشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک جنرل پرسیپشن ہے ان کے متعلق کہ وہ کم گو ہیں، لیکن بھرپور طریقے سے اپنے سبارڈینیٹس کو ایک گائیڈنس فراہم کرتے ہیں، بہترین طریقے سے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ایک بہترین ٹیم ورک ہو رہا ہے، اور تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، اور اب دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں، کیونکہ انیشل پیریڈ ہمارا کافی مشکل گزرا تھا، لیکن اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے 2.5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ چیزوں کو مزید بہتر ہوتا آپ دیکھیں گے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو حالیہ سچویشن چل رہی ہے، کرونا کا بھی سین ہے، تو آپ لوگ کیسے سچویشن کو کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ پی ڈی ایم والے بھی میرا خیال ہے کہ انہیں بھی کوئی ایسی خاص کامیابی نہیں ملی، لیکن کیا وہ رک جائیں گے یا گورنمنٹ کے ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل یا کوئی بات ہو گئی ہے؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے، ان کا رویہ جو ہے، اس کو آپ کسی لحاظ سے بھی قومی رویہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں پرسنلی ان کے جو 3 جلسے تھے، تینوں پنجاب میں تھے، گوجرانوالا کے حوالے سے، ملتان کے حوالے سے، لاہور کے حوالے سے، آئی ہیو بین پرسنلی انوالوڈ، تو ہم نے بہت انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کسی کی ہار یا جیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ قومی تقاضا ہے کہ ہمیں یہ جو پینڈیمک ہے، کرونا، اس کے حوالے سے ہمیں حکومت کے ساتھ تعاون نہ کریں، بلکہ آپ اپنے آپ کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ اگر آپ اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ نقصان آپ کو ہوگا۔ لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے قطعی طور پر کسی جگہ پر کوئی مداخلت نہیں کی، لیکن تینوں جلسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے مایوس کن رہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ ان میں اگر تھوڑا سا ایک ٹینشن پائی جاتی ہے تو اسی وجہ سے پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے جلسے جو ہیں ان کی مطلب خواہشات کے مطابق یا ایکسپیکٹیشنز پر پورے نہیں اتر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک لحاظ سے ہمیں ایک بات تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ تھوڑا سا عام آدمی کے نزدیک ہمارا گراف شاید متاثر ہوا ہو مہنگائی کے حوالے سے، جس کو ہم اب ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ناراض ضرور ہوں گے، لیکن ان کا تعاون پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ مطلب ایک کوئی اصولوں پر مبنی اس وقت وہ اتحاد نہیں ہے، وہ اپنی پرسنل گینز کا اتحاد ہے، اور پرسنل گین کے لیے کوئی کسی کا پولیٹیکل بنیادوں پر ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پی ڈی ایم نے زیادہ ایکسپوز ہونا ہے، زیادہ مسائل آنے ہیں ان کے لیے، جس طرح بھی وہ استعفوں کی بات کر رہے تھے، استعفیٰ ان کے کہنے پہ کسی نے نہیں دینا، پھر استعفیٰ جو ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے استعفے کا، استعفیٰ اگر کسی نے دینا ہے تو یہ شوڈ
submitted to speaker national assembly, provincial assemblies یا چیئرمین سینٹ. لیکن اگر استعفیٰ آپ اپنے گھر والوں کو دے دیں گے, اپنے قائد کو دے دیں گے, تو وہ استعفیٰ نہیں ہوتا, میٹر نہیں کرتا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ انہیں پذیرائی نہیں مل رہی. لیکن میں پھر یہ آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ انہیں بعض معاملات میں جہاں قومی تقاضا ہو, ملک کی بقا کا مسئلہ ہو, ملک کی سالمیت کا ہو, عوام کی سالمیت کا ہو, تو وہاں انہیں اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے.